تصور پاکستان بانیان پاکستان کی نظر میں افکار قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ خلافت ایک ایسا منصب ہے جو اسلام کا حقیقی جزو ہے۔ یہ کسی ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتا، یہ خاص حدود میں نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے مسلمان اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے نمائندے سے گفتگو 16 مئی 1924۔ مجھے بحیثیت مسلمان دوسری اقوام کے تمدن، معاشرت اور تہذیب کا پورا احترام ہے، لیکن مجھے اپنے اسلامی کلچر اور تہذیب سے بہت محبت ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلامی تمدن اور فلسفہ سے بالکل بیگانہ ہو جائے۔ 17 فروری 1938۔ مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس تو 1300 برس سے ایک مکمل پروگرام موجود ہے، اور وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہی میں ہماری اقتصادی، تمدنی، معاشرتی اصلاح و ترقی کے علاوہ سیاسی پروگرام بھی موجود ہے۔ میرا اسی قانون الہیہ پر ایمان ہے، اور جو میں آزادی کا طالب ہوں وہ اسی کلام الہی کی تعمیل ہے۔ قرآن پاک ہمیں 3 چیزوں کی ہدایت کرتا ہے: آزادی، مساوات اور اخوت۔ بحیثیت ایک مسلمان کے میں بھی انہی 3 چیزوں کے حصول کا متمنی ہوں۔ تعلیم قرآنی ہی میں ہماری نجات ہے، اور اسی کے ذریعے ہم ترقی کی تمام مدارج طے کر سکتے ہیں۔ بحوالہ انقلاب لاہور، 12 جون 1938۔ قومیت کی تعریف چاہے جس طرح کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس لیے اس بات کے مستحق ہے کہ ملک میں ان کی اپنی الگ مملکت اور جداگانہ خود مختار ریاست ہو۔ ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہم ایک آزاد قوم بن کر اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم آہنگی اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ ہماری تمنا ہے کہ ہماری قوم اپنی روحانی، اخلاقی اور تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو کامل ترین نشوونما بخشے۔ خطبہ صدارت مسلم لیگ کے لاہور میں منعقد مارچ 1940 کے تاریخی اجلاس میں خطبہ صدارت۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے کوئی چیز مشترک نہیں۔ وہ عناصر جن سے قوم بنتی ہے یہاں موجود نہیں۔ پاکستان ایک خیالی منزل مقصود نہیں، بلکہ عملی لحاظ سے یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ اس ملک میں اسلام کو قطعاً فنا ہونے سے بچا لیں گے۔ میسور ہو یا دنیا کا کوئی اور گوشہ، ان دونوں مقامات کے مسلمانوں کے مابین ایک مشترک قومی مماثلت و یکسانیت اور الفت و موانست موجود ہے۔ فرزندان اسلام کو ملکی حد بندیوں اور انسانی پابندیوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں، نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے۔ البتہ میں نے قرآن مجید اور اسلامی قوانین کے مطالعے کی اپنی تئیں کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب میں اسلامی زندگی سے متعلق ہدایات کے باب میں زندگی کا روحانی پہلو، معاشرت، سیاست، معیشت، غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جو قرآن کی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریق کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہے، بلکہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلمانوں کے لیے بھی حسن سلوک اور آئینی حقوق کا اس سے بہتر تصور ممکن نہیں۔ اسلام میں اصلاً بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی شخص یا ادارے کی۔ قرآن کے سیاسی احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔
آپ جس نوعیت کی حکمرانی بھی چاہتے ہیں، بہرحال آپ کو سلطنت اور علاقے کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ کا مشن اور پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہوگا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس، کراچی، 1942 سے خطاب۔ ہند میں مسلمان 10 کروڑ ہیں، اور اگر وہ اپنے اکثریتی صوبوں میں اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کی بنیاد پر آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے؟ آج کل ہم مسلمانوں کو ایک ملت بنانے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ایک کتاب قرآن مجید اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے پاس ایک پرچم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، اور لیگ کے توسط سے ہمارے لوگوں کی ایک آواز ہے۔ ہمیں ہلالی پرچم کے علاوہ کوئی اور پرچم درکار نہیں۔ اسلام ہمارا رہنما ہے، جو ہماری زندگی کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمیں اور کوئی سرخ یا زرد پرچم نہیں چاہیے۔ ہمیں کوئی اور فکر مطلوب و مقصود نہیں، نہ اشتمالیت، نہ اشتراکیت۔